بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آمد مصطفیٰ سیزن 5 میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ARYQ TV کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں مختلف جامعات یعنی یونیورسٹیز کے بچے آپس میں ایک دوسرے کے کھڑے ہیں آمنے سامنے، اور ہو رہا ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن ہر سال کی طرح اس سال بھی ARYQ TV کی اسکرین پر نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ انٹر یونیورسٹی اسپیچ کمپٹیشن جو آمد مصطفیٰ سیزن 5 بنا ہے۔ میں نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپور تعاون رکھا اور مسلسل ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے۔ آج بھی 3 کنٹیسٹنٹس ہیں اور تینوں کا اپنا اپنا ٹاپک ہے، اپنے اپنے موضوع پر انشاءاللہ وہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ان بچوں کے مابین ہونے والے مقابلے کا فیصلہ کرنے کے لیے جو منصفین، جو شخصیات ہمارے درمیان تشریف فرمائے، الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ اسی ادارے یعنی ARYQ TV پر انہیں دیکھتے سنتے رہتے ہیں، بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ زبان ظاہر ہے، میں کہتا ہوں نا، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان 2 شخصیات موجود ہیں۔ سب سے پہلے جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب قبلہ شاہد مسرور صاحب۔ آپ کی اجازت ہے تو آغاز کیا جائے؟ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ساتھ تینوں کنٹیسٹنٹس، آپ لوگ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے۔ پہلے کنٹیسٹنٹ حسن مرزا فرام کراچی یونیورسٹی، اور ان کا ٹاپک ہے مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے اس موضوع پر تحریر کے لیے قلم اٹھایا تو ایک ڈگمگاتی ہوئی سوچ میں غوطہ زن ہو گیا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، عشق نبی پروان چڑھنے لگا، اور جذبہ ایمانی نے میرے قلم کی جنبش کو تھمنے نہ دیا۔ بس اس پر افتخار سوچ کے تخیل میں مجھے وہ زمانہ یاد آیا کہ جب مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان، خارے مخیل کی مانند کلیجہ و جگر رکھنے والے عربوں کے درمیان انسانیت سوگوار تھی، نہ محبت تھی نہ مروت تھی۔ جب جاہل سرداروں کی زبان قانون بن کر انصاف کا گلا گھونٹ دیا کرتی تھی، جب ابن آدم اپنی ہی تخلیق کو اپنا خالق سمجھ بیٹھے تھے، ایسے میں منجی عالم بشریت لکل قوم نہاد کی عملی تفسیر بن کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جنہوں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو سالقین اللہ بنایا، وہ مبلغ اعظم کہ جنہوں نے حضرت ابوذر غفاری کا ہاتھ کعبے کی دیوار پر رکھ کر ایسا کلمہ پڑھوایا کہ زوہے زمین پر پھر ابوذر سے زیادہ کوئی سچا نہ رہا، وہ مبلغ اعظم کہ جنہوں نے سلمان فارسی کو من الاہل بیت بنایا، کہ جن کے در پر خالد آئے تو سیف اللہ، حمزہ آئے تو سید الشہداء بن گئے، وہ مبلغ اعظم کہ جنہوں نے حضرت عمر کو فاروق اعظم بنایا، وہ مبلغ اعظم کہ جنہوں نے عمار یاسر کو دیانت کا علم بردار بنایا، وہ مبلغ اعظم کہ جنہوں نے بتایا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ لوح محفوظ کا امین کہ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، فلک زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یہ تو وہ مبلغ اعظم ہے کہ جس کے دستے مبارک پر کنکر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کہ جس کے اخلاق کریمانہ نے زندگی کے ہر گوشے میں ایسے اجالے پیدا کیے کہ آج 1400 سال بعد بھی ہر انسان، ہر صاحب ایمان اپنے دل میں یہ ارمان لیے جی رہا ہے کہ ساتھ اپنے میں قرآن لیے جیتا ہوں، اپنے سینے میں یہ ارمان لیے جیتا ہوں کہ عالم شوق میں رقصاں میرا پر پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ جی، یہ تھے ہمارے 3rd سلیکشن راؤنڈ کے پہلے کنٹیسٹنٹ، جن کا نام ہے حسن مرزا، اور کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ بہت ماشاءاللہ کانفیڈنٹ اسپیچ تھی، لیکن ظاہر ہے فیصلہ منصفین کے دست شفقت سے ہوگا۔ پروفیسر محمد احمد قادری صاحب کی رائے کیا ہے؟ حسن مرزا بہت خوبصورت پیرا میں بول رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اضافتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا انہیں، اور خاص طور پر جب صحابہ کرام کے اسماء آ رہے ہیں جی تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نام کی جو صحیح بنیادی طور پہ ادائیگی ہے وہ ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور من اہل البیت اور من اہل البیت میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جس کو حروف جار کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ
مجموعی طور پر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اللہ کرے گا اور آگے تک جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, آپ نے حوصلہ بھی دے دیا اور جو ظاہر ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا وہ بھی آپ نے نشاندہی کی, گائیڈ لائن بھی مل گئی بچے کو. شاہد مسرور صاحب, آپ کے تبسم میں کیا چھپا ہے؟ حسن, آپ کا انداز بہت اچھا ہے, آپ ماشاءاللہ بولتے ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں. آپ مباحثے جو ہیں وہ بھی ون کرتے ہیں, تقریر مقابلے بھی جیتتے ہیں. ایک بات کا خیال رکھیے گا, آپ ایک ہوتی لفظوں کی تکرار یا لفاظی, یہ تقریر نہیں ہے. تقریر میں جتنی زیادہ حقیقت ہوگی نا, ریئلزم ہوگا, اتنی زیادہ تقریر اچھی. میں مبلغ اعظم آپ کا موضوع تلاش کر رہا تھا, اس میں آدھا منٹ تو آپ نے میں بولا, میں یہ کر رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا اور میں یہ کر رہا تھا. اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا, آخر میں کبوتر کا تذکرہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبتیں برداشت کی وہ, اور امت کے لیے کیا تھا وہ نظر نہیں آیا مجھے, معذرت کے ساتھ نا. تو موضوع کو ذہن میں رکھیے گا, بالکل لفاظی کچھ نہیں ہوتی, بولتے آپ بہت ہیں. ہمارے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ جامعۃ الرشید سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اور اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں, محمد بن فیصل, اور ان کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محبت امتحان مانگتی ہے صدر علی وقار, ثانیہ اسنین کہلانے اور لا تحزن کا مخاطب بننے کے لیے ابو بکر کو ساری رات سانپ کا کاٹا برداشت کرنا پڑتا ہے. کہ ہاں جناب والا, میرے سامنے یمامہ کی ایک گلی کا منظر ہے کہ ایک طرف مسلمہ کذاب, دوسری طرف حبیب ابن زید انصاری صحابی رسول. مسلمہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہو؟ فرماتے ہیں ہاں مانتا ہوں. مسلمہ پوچھتا ہے کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں مانتا. جناب والا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں نہیں مانتا. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, نہیں مانتا. ایک پاؤں, دوسرا پاؤں, حتیٰ کہ صحابی رسول کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ کر دیا جاتا ہے, لیکن اس دریدہ بریدہ جسم سے بس ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے کہ فداکا ابی و امی یا رسول اللہ. کہ ہاں جناب والا, جب بات محبت رسول کی ہو تو دیکھیے شاعر رومان میخانے میں براجمان ہے. پوچھا جاتا ہے فیض کے بارے میں, کہتے ہیں سنا ہے. سوال ہوتا ہے احمد ندیم قاسمی کا, کہتے ہیں مشق کرنے دو. پھر جناب والا وہ کمیونسٹ لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے تو جناب والا شاعر رومان نشے میں مدہوش ہوش میں آ جاتا ہے اور جامع شراب کھینچ کر اس بدباطن کے منہ پر دے مارتا ہے کہ کیا تم اس آسی سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ سن لو کہ ہمیں محمد سے نسبت, فاطمہ سے نسبت, علی سے نسبت, حسن سے نسبت, حسین سے نسبت ہے کہ ہم عاشق ابوبکر و عمر, عثمان و علی ہیں. ہم مصطفی ہیں کہ ہاں جناب والا, پوری دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے دل کی بس ایک ہی صدا ہے کہ منم غلام رسول خدائے صلی علی. قسم خدا کی میری جان فدائے صلی علی. فلک کے رنگ, زمیں کی مٹھاس, گل میں مہک, تمام نور ہے بے شک عطائے صلی علی. تمام نور ہے بے شک عطائے صلی علی. پہلے شاہد مسرور صاحب آپ بتائیے. یہاں بھی مسئلہ مواد کا ہے, کیا کہنا ہے, کہاں کہنا ہے, کب کہنا ہے, یہ جان لیں آپ. صرف میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی اور ہر بات ہر وقت نہیں کہی جاتی. آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے, لیکن میں آپ کو بہت زیادہ نمبر اس لیے نہیں دے سکوں گا کہ آپ نے بہت اچھی باتیں بھی بہت اچھے وقت پر نہیں کہیں. ٹھیک ہے سر. پروفیسر صاحب, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جو بنیادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اور صحابہ اکرام کے حوالے دیے وہ مواد کے اندر یقیناً ہیں اور بڑے اہم ہیں. وہ اور وہ کتب سیر کے اندر موجود ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرف بھائی شاہد مسرور صاحب نے بھی اشارہ کیا, لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے
کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور میں دونوں ججز کی بات سے بات سمجھ گیا. اوور آل جو آپ کے ظاہر ہے کامنٹس ہیں اس سے مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ مواد ڈیلیور ہوا بھی اور کچھ باتوں کی وجہ سے مواد ڈسٹرب بھی ہوا. میرے ساتھ جو لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کریں گے صفوان احمد, اور جن کا موضوع ہے یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا. آپ آئے دنیا جگمگائی. آئیے صفوان احمد. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے, رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں پہلا قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جناب والا جب کچھ نہ تھا تب وہ تھا, اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں, تو اس نے سارے حسن کو سمیٹ کر ایک نور کو تخلیق دیا اور اسے اپنا محبوب بنا دیا. زمانہ اس نور مقدس کو محمد کے نام سے جانتا ہے. جناب والا آج سے 14 سال قبل جب عرب کی سرزمین جہالت کے گھٹا گپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, تہذیب و تمدن اور شائستگی کا نام و نشان نہ تھا, کسی کی عزت کسی کی آبرو محفوظ نہ تھی, ہدایت کے تمام راستے بند ہو چکے تھے, انسانیت کے پھلنے پھولنے اور پنپنے کے کوئی آثار نہ تھے. ایسے میں خدا بند عالم کی رحمت جوش میں آئی اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا, جن کی تعلیم و تربیت کی بدولت اس معاشرے نے کروٹ لی. جناب والا آپ آئے تو دنیا جگمگائی. آپ تو وہ نور ہیں جس کو خالق کائنات نے بشیر و نذیر, قسیم و نسیم اور کریم و رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا. آپ تو وہ نور ہیں جس کی ثنا خود رب العالمین کرتا ہے. آپ تو وہ نور ہیں کہ جس کی وضاحت قرآن کریم کرتا ہے. آپ تو وہ نور ہیں جس کی شفاعت دلیل نجات ہے. آپ تو وہ نور ہیں کہ جس کے چاہنے والے مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں. آپ تو وہ نور ہیں کہ جس کا ذکر تا قیامت تک قائم رہے گا. آپ تو وہ نور ہیں جو اگر چاند کو ایک اشارہ کر دیں تو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور تو اور جناب والا آپ تو وہ نور ہیں کہ جس کی زندگی روشنی ہی روشنی ہے. آپ تو وہ نور ہیں کہ جس نے ہمیں قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا. آپ تو وہ نور ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام جیسا مبارک دین دیا, جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا, جس نے عمر کو فاروق بنا دیا, جس نے عثمان کو سردار بنا دیا. جو ابراہیم کی دعا ہے, موسیٰ کی التجا ہے, عیسیٰ کی نوید ہے. جناب والا تاریخ ہمیں ایسے سکندر تو بہت دکھاتی ہے کہ جس نے پوری دنیا کو فتح کرنا چاہا, مگر تاریخ ہمیں ایسی ہستی کی مثال نہیں دے سکتی کہ جس نے محمد کی طرح ساری دنیا کی برائیوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہو. جناب والا اس زمانے کو جو کچھ بھی ملا سب میرے آقا کی رحمتوں سے ملا. محبت ملی تو وہیں سے ملی, عشق ملا تو وہیں سے ملا, ہدایت ملی تو وہیں سے ملی, نور ملا تو وہیں سے ملا. یہ سب کچھ میرے آقا کے فیض و برکات کا ثمر ہے. صدر علی وقار. جناب والا یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پوری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے تو یہ گمان تو ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے قلم ٹوٹ جائیں, پوری دنیا کے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے, آسمان سے لے کے زمین تک جتنی بھی خلا ہے وہ پر ہو جائے, مگر جناب والا میرے نبی کی سیرت کا ایک باب تک پورا نہ ہوا, کیونکہ زندگیاں بیت گئیں, قلم ٹوٹ گئے, سیرت مصطفیٰ کا ایک باب تک پورا نہ ہو. یہ تھے ہمارے لاسٹ کنٹیسٹنٹ صفوان احمد. شعر و ادب چونکہ میرا شغل مسلسل ہے, باقی کانٹینٹ کے حوالے سے منصفین فیصلہ کریں گے اور رائے سنائیں گے. سب سے پہلے میں صفوان احمد سے متعلق جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کیسی تقریر ہے. اوورآل تینوں ماشاءاللہ آج تیار بچے تھے, لیکن ظاہر ہے کمی بیشی کسی ایک کو آگے جانا ہے. جی ہاں بالکل. جی صفوان آپ نے جو گفتگو کی ہے, آسان کو آسان کہہ دیا تو ذرا سے کوئی جلد بازی کے اندر ٹھیک ہے ضرور ہوتا ہے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ لفظ بدل جائے اس کے اندر. پھر اس کے بعد جو بات ہے کہ مجموعی طور پر لکھا تو بہت کچھ ہے میں نے, لیکن اتنا میں کہوں گا کہ تلفظات کی طرف اپنی توجہ دیجیے. جی شاہد بھائی کیا فرمائیں. سب سے بڑا مسئلہ تلفظ کا تھا. قبل کہا آپ نے تھا اللہ تعالیٰ ثنا خاں ہے یا ثنا خوانی کرتا ہے, ثنا خاں کرتا ہے, سمجھ میں نہیں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا آپ نے, محمد کی طرح کہا, مجھے اچھا نہیں لگا. تمثیلات پرانی تھیں آپ کی. پھر یہ کہ جو تقریر میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں آتے ہی کہوں گا اور پھر یہ نتھنگ,
बात जब चलती है तो फिर उसके बाद जोश और जज्बा आता है। डॉक्टर अहमद कादरी साहब बता रहे हैं कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ है सेमीफाइनल राउंड के लिए। जी डॉक्टर साहब। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह तीनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, और सरकार का जिक्र हो रहा है तो हम नहीं चाहते किसी की दिल आजारी हो, लेकिन ज़ाहिर तीन में से किसी एक ही को एक आना का है। इंतखाब है। मैं तबसरे पर नहीं जा रहा, तबसरा हम कर चुके हैं जी। और मेरा ख्याल है कि बेहतरीन मवाद और अदायगी और साथ साथ बल्कि अदायगी भी कहते हैं, अदाई भी कहते हैं, अदाई दोनों सूरतें। अदाई बिल्कुल ठीक। तो दोनों सूरतों में चाहता हूँ गलत उलाम को आपने दुरुस्त फरमाया अदाई। बिल्कुल। आपने जो है ना दिल रख लिया आवाम का, अदाई अदाई दुरुस्त। ताकि दोनों जी। दोनों बात आ जाए। अदाई, तो ठीक। मैं ये चाह रहा था कि इस नाम का ऐलान कर दिया जाए, और ये मोहम्मद बिन फैसल, जिन्होंने वाकई खूबसूरत पैराए के अंदर तारीखी हवालों के क्या साथ और कुतुब बात सीरत है। के साथ बहुत इजाफा खूब। किया है। मोहम्मद बिन फैसल, डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब ने और शाहिद मसूद साहब ने मजमूई स्कोर प्लस माइनस करके ये फैसला तय पाया, और चंद नंबर्स की वजह से आज जी हाँ, चंद नंबरों का। जो है वो मैं समझता हूँ एक दो नंबर्स की वजह पॉइंट से समथिंग पॉइंट समथिंग। और वैसे भी अभी हमारे पास एक गुंजाइश बाकी है, मैं बताऊं कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जरूर होगी, क्योंकि इन 8 एपिसोड्स में जो सबसे टैलेंटेड बच्चा एक रह गया होगा उसे सेमीफाइनल में दाखिले की इजाजत दी जाएगी और वो जजेस देंगे। फिलहाल हमारे साथ सेलेक्ट हो गए मोहम्मद बिन फैसल, जामिअतुर रशीद से इनका ताल्लुक है, मोहब्बत रसूल इनका मौजू था। बहुत मुबारक हो आपको। तीनों कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे स्पीकर्स थे। मैं इन तीनों को अपनी जानिब से फूड बस्ती के ये गिफ्ट हैम्पर्स दिया चाहता हूं। फूड बस्ती वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इन बच्चों के साथ ताउन किया और इनके साथ ये गिफ्ट हैम्पर्स रवाना हुए। लीजिए, हसन मिर्जा, मोहम्मद बिन फैसल और सफवान अहमद। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा नाज़रीन कि ये मुकाबले जो हैं ये ज़ब्त की पहचान हुआ करते हैं, और हौसले ये ज़ाहिर है उड़ान और देते हैं, लेकिन हौसला पस्त नहीं होना चाहिए। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के और ARY QTV के इश्तिराक से आमद मुस्तफा सीजन 5 और राउंड नंबर 3 था। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जमजमो डॉक्टर राहत इंदौरी के इस खते पर आपसे इजाजत लूंगा। जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।